اور ساتھی قریب قریب آ جاؤ، پہلے سب کو مکمل کر لیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے جمعہ کے دن مسجد جلد سے جلد آنے کی توفیق نصیب فرمائی. جو باتیں کہی جائے ہم تمام کو ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. نومبر کی آج 17 تاریخ ہے. سن 1750 10 نومبر کتابوں کے تعلق سے اور 20 نومبر حکومت کے تعلق سے، کیلنڈروں کے تعلق سے کرناٹک کی ایک بہت بڑی شخصیت جن کو میں اور آپ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی پیدائش کا دن ہے. 10 نومبر کتابوں کے تعلق سے پکڑتے ہیں تو نومبر کا ہی مہینہ ہے. 20 نومبر حکومت جو چھٹی رکھتی ہے یا ٹیپو سلطان جینتی منانے کا جو دن منایا جاتا ہے، اس تعلق سے 20 نومبر. اب یہ اختلاف کیوں ہوا؟ اب اس میں حکومت کا دخل ہے تو کیوں ہوا، اس کا جواب میرے پاس بھی نہیں اور جواب حاصل کرنے کی ضرورت بھی نہیں. ہاں، بزرگوں کے تعلق سے، حضور کے تعلق سے ہو تو کتابوں کے اندر اس کے سوال بھی ہیں، جواب بھی ہیں. سوال کرنا بھی آسان، جواب دینا بھی آسان. اب یہاں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے، ان کی پیدائش کے دن کے تعلق سے کتابوں میں پیدائش کا دن 10 نومبر ہے اور کیلنڈروں میں حکومتی کارکنوں کے ذریعے جو سننے میں ملتا ہے وہ 20 نومبر. کیوں ہے وہ اللہ ہی بہتر جانے، اور جو کرتے ہیں وہی بہتر جانے، اس کا ہم سے کوئی دخل نہیں. ہاں، نومبر کا مہینہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی پیدائش. اور میں نے کتابوں کے اندر بہت مرتبہ بہت جگہ پڑھا کہ ہندوستان میں ایسی کوئی عظیم شخصیت یا ایسا کوئی ولی جو ہندوستان میں ہی پیدائش ان کی ہوئی ہو اور وقت کے بہت بڑے ولی ہو تو بہت کم ملتے ہیں. ہاں ہیں، نہیں ہیں ایسی بات نہیں، ہیں لیکن بہت کم ہیں.
اگر ہیں بھی تو وہ ایک محدود تک ہی محدود ہیں، ورنہ حضرت پیر شاہ عبد القادر جیلانی، ان کا چرچا پوری دنیا میں ہے، وہ ہندوستان کے ہیں نہیں، وہ بغداد کے ہیں، جیلان کے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا میں چرچا ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن وہ بھی کہاں کے نہیں، ہندوستان کے نہیں، ان کی پیدائش کہیں اور جگہ ہوئی ہے، ہجرت ان کی یہاں ہوئی، پھر یہاں ان کا مزار بنا، یہاں ان کی وفات ہوئی، پھر یہاں سے وہ دنیا میں پھیلے۔ اور بہت سارے بزرگ ہیں جو ہندوستان ہجرت کر کے آئے، وہ اصل میں ہندوستان کے نہیں، لیکن اس زمانے میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جیسا عظیم سلطان اور عظیم وقت کے بہت بڑے ولی وہ ہندوستان ہی میں پیدا ہوئے، ان کا چرچا ہندوستان سے شروع ہوا اور ان کی جائے وفات بھی ہندوستان ہی ہے۔ یعنی ہندوستان کو ایک عظیم شرف یہ حاصل ہوا کہ پوری دنیا میں ان کو مانا بھی جا رہا ہے، اور ان کی پیدائش الحمدللہ ہندوستان میں ہوئی۔ اس اعتبار سے ہندوستان ایک عظیم ملک بھی کہلاتا ہے، اور یہاں ہم نے قربانیاں دے کر انگریزوں سے جنگ بھی کی اور انگریزوں سے آزاد کر کے آج ہندوستان کو ہندوستان بنا کر رکھا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے باپ والد محترم کا نام کیا؟ حیدر علی، ماں کا نام کتابوں میں ملتا ہے فاطمہ۔ اب حضرت حیدر علی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، صوم و صلاۃ کے پابند، اور حکومت میں ایک سپاہی کی حیثیت سے ان کو جگہ ملی تھی، لیکن اللہ کس سے کیسے کام لینا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اب ان کے یہاں اولاد ہونے کے لیے تیار نہیں، ایک بیوی سے نکاح ہوا، ان سے اولاد نہیں ہوئی، دوسری بیوی سے انہوں نے نکاح کیا، ان سے بھی اولاد ہونے کے لیے تیار نہیں۔ سرینگا پٹن کرناٹک، آج ہم جس کو میسور کہتے ہیں، وہاں ایک ٹیپو مستان کے نام سے ولی اور بزرگ رہا کرتے تھے، اور ان کی دعائیں بہت قبول ہوا کرتی تھی۔ تو کسی نے ان سے کہا کہ اولاد نہیں ہو رہی، وہاں بزرگ ہیں پہاڑوں میں رہتے، ان سے جا کر دعا کراؤ، وہ دعا کریں گے انشاءاللہ کسی نہ کسی عورت سے تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد نصیب فرمائیں گے۔ دونوں بیویوں کو لے کر حضرت حیدر علی رحمت اللہ علیہ ٹیپو مستان رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور اپنی درخواست کی، اور ان سے دعا کی درخواست کی کہ اس طرح کا میری تمنا اور آرزو ہے، کیجیے۔ انہوں نے دعا کی، دونوں میں سے کسی ایک بیوی کو حمل ٹھہرا، اور ان سے پیدا ہوئے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ۔ اب حضرت حیدر علی کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے بیٹے کا نام کیا رکھوں، لیکن ان کے دماغ میں ایک بات آئی، ذہن میں بات آئی، وہ بزرگ کی نسبت میرے بیٹے سے اور مجھ سے لگی ہے، اس لیے ان کا نام بھی برکت والا ہے، نام رکھ لیتا ہوں ٹیپو مستان۔ ولی کا نام بھی ٹیپو مستان اور ان کا نام بھی ٹیپو مستان رکھ دیا گیا۔ 5 سال کی عمر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی ہوئی۔ کتنے؟ 5 سال میں ہمارے بچے کو پیشاب کرنے کا طریقہ، سلیقہ، پانی پینے کا طریقہ، سلیقہ معلوم نہیں، جو مکتب نہیں آ سکتے، اس زمانے میں حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی عمر 5 سال ہوئی، ان کی دینی فکر کی، استاذوں کے حوالے کیا۔ 19 سال کی عمر کو پہنچے ہیں حضرت ٹیپو سلطان، وقت کے بہت بڑے حافظ بنے، عالم بنے، مفتی بنے، جنگی تدبیریں انہوں نے حاصل کی، اور جنگی ساز و سامان کس طرح تیار کرنا ہے اور جنگ میں کس طرح اسے استعمال کرنا ہے، اور فوج کی رہبری امامت کس طرح کرنا ہے۔ 19 سال، کتنے؟ 19 سال کی عمر میں بندہ حافظ قرآن بھی، عالم دین بھی، وقت کا بہت بڑا جنگجو بھی بنا۔ اور 19 سال 15 سال کے اوپر ہوئے تو ہمارا بھی بچہ ہے، 25 سال ہوئے تو بھی ماں باپ کا بھی بچہ ہے، کیا دھیان دینے کا بچے پر، کیا نمازوں کی فکر کرنے کا۔ حالانکہ شریعت کہتی ہے بچے کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو ماں باپ سختی کر کے نماز کی پابندی کروائے، اور بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچے
تو نماز نہ پڑھنے پر بچے کی پٹائی کرے. کیا؟ بچے کو مارنے کا حکم کب؟ 10 سال کی عمر میں، یا 20 سال ہوئے، 22 سال ہوئے، بچہ چاہیے بعد میں جماعت میں جا کو سدھریں گا، بعد میں نماز پڑھ لیں گا. تو یہ باتیں ہماری کیا چاچا؟ وہ تو بچوں کی بات چھوڑو، 55 سال، 65 سال، 75 سال ہوئے، ان کو بھی بولنے کی ابھی ضرورت پڑے نماز پڑھنے ہونا چچا، انہیں بھی مسجد آنے کو تیار نہیں. جب ہماری ہی حالت ایسی ہے تو اب ٹیپو سلطان واپس امت مسلمہ میں پیدا ہوں گے، کہنا بہت مشکل ہو کر بیٹھا ہے. نوجوان تو نسل یوں ہی برباد ہو رہی ہے. بزرگوں میں، ادھیڑ عمر کے لوگوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے دین کی طرف رجحان اور دین کا طلب اور شوق ذرہ برابر آج ہم لوگوں میں نہیں. اور یہاں ٹیپو سلطان کی عمر خالصتاً فقط صرف 19 سال کی تھی. حافظ قرآن بنے، عالم دین بن کر وہ وقت کے بہت بڑے چنگجو بن کر وہ امت کے سامنے آ کر کھڑے بھی رہے. ایک مرتبہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ بچپن کے زمانے میں میسور میں کھیل رہے تھے. وہاں سے ایک بزرگ کا گزر ہوا، وہ اللہ کے نام پر مانگتے ہوئے وہاں سے گزر رہے تھے. تو بچے کھیل رہے تھے، بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھ کر وہ بچوں میں چلے گئے، سب بچے بھاگ کر چلے گئے. حضرت ٹیپو سلطان اسی جگہ کھڑے رہے. حضرت ٹیپو سلطان کے ہاتھ پر اس ولی اور بزرگ نے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ میں اپنی دور اندیشی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ صوبہ کرناٹک، صوبہ میسور کا تو سلطان اور وقت کا حاکم اعلیٰ بننے والا ہے. یہ بات کسی کے سمجھ میں نہیں آتی. وہ دیکھے تو بزرگ ایسے ہیں کہ ہاتھ میں جھولی ہے، ہاتھ بغل میں جھولی ہے، ہاتھ میں مانگنے کا کشکول ہے، اور سامنے دیکھے تو بچہ ایسا بچہ ہے کہ باپ سرکاری نوکری میں ہے ایک سپاہی کی حیثیت سے، اور وہ ولی اس بچے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تو وقت کا سلطان بنے گا. یہ بات میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں آنے والی، لیکن جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اس پر یقین رکھتا ہے کہ اولیاء کی باتیں سچ ہو کر رہتی ہیں یا ان کی کرامات میں سے ہیں. انبیاء کی باتیں چاہے کروڑوں سال کیوں نہ گزر جائے، ایک نہ ایک دن سچ ہو کر رہتی ہے. اور امت آج دیکھ رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں دی آج وہ صحیح صادق سچی ہو رہی ہیں، اور اولیاء نے جو باتیں بتائی ہیں وہ سب ہمارے سامنے کھل کر آ رہی ہیں. وہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط نہیں کہ نہ نبی کے باتوں پر ہمارا ایمان، نہ اولیاء کرام کے باتوں پر ہمارا، مانتے ہی نہیں. ان کو مانتے ہیں، ان کی باتیں مانتے نہیں، اس وجہ سے ان باتوں کا اثر ہم تک نہیں ہو رہا. بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس وقت کے ولی نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ تو صوبہ کرناٹک کا، میسور کا سلطان اور حاکم اعلیٰ بننے والا ہے. جب تو وقت کا سلطان بنے تو میں تجھے بات کہتا ہوں، جب تو سلطان بنے تو جس جگہ تو کھیل رہا ہے اللہ کا گھر، یہاں ایک مسجد تعمیر کرنا. وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جنگجو بنے، عالم دین بنے، وقت کے بہت بڑے مفتی بھی بنے. اور وقت ایسا آیا کہ جب حیدر علی کا انتقال ہوا اور بادشاہت اور سلطنت ان کے ہاتھ میں آئی، سب سے پہلا فرمان اور سب سے پہلا حکومت نامہ قوم کے لیے یہ جاری کیا کہ میں سلطان ٹیپو سلطان مذہب و ملت سے دور ہوتے ہوئے اپنی قوم اور اپنی پوری رعایا کے ساتھ انصاف کروں گا. مذہب کے تعلق سے کسی کے ساتھ بھی بھید بھاؤ کا معاملہ نہیں کروں گا. انہوں نے اس طرح حکومت کی اور آج حالت ایسی ہے، جب تک لڑاؤ نہیں تب تک حکومت کرو نہیں. یہ مسئلہ آج بن کر گیا. اور اس زمانے میں انگریزوں کے ساتھ لڑنے کے لیے
مراٹھا قوم نے اپنی مندر کو توڑا اور اسی مندر سے انگریزوں پر حملہ کیا تھا۔ جب ٹیپو سلطان تک یہ بات پہنچی کہ مندر کی دیوار گرائی گئی ہے تو انہوں نے وہاں سے اپنی فوج کو، جس میں تمام کے تمام غیر مسلم لوگ تھے، ہٹایا، پھر مندر کو پیسہ دے کر اپنی نگرانی میں مندر کو واپس کھڑے کیا۔ آج ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے بہت ساری مندروں کو توڑ کر وہاں مسجدیں کی تعمیر کی ہیں۔ غلط غلط غلط۔ پوری زندگی میں حضرت ٹیپو سلطان کیا ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت رہی، 850 سال تک ان میں سے کسی بادشاہ نے بھی کسی مندر کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن پھر بھی آج الزام کیا؟ توڑا، 12ویں مسجد رام مندر توڑ کر مسجد تعمیر۔ غلط غلط، سب بکواس باتیں۔ اور جب تک کسی شخصیت کی مخالفت نہیں ہوتی تب تک وہ شخصیت ابھر کر بھی نہیں آتی۔ حضرت ٹیپو سلطان کی مخالفت ہو رہی ہے، ہمارے بزرگوں کو بھی معلوم ہو رہا ہے کیا ہے کہ ٹیپو سلطان، جوانوں کو بھی معلوم ہو رہا ہے، ہر شخص کو الحمدللہ معلوم ہو رہا ہے۔ اور جب تک ہم اپنی قوم کی اور اپنے بزرگوں کی حالات کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سنیں گے، تب تک ان کی شخصیتیں کیا ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، وقت کے حاکم اعلیٰ اور سلطان عظیم بنے تو بزرگ کی دعا اور بزرگ کی یاد تازہ ہوئی، تو انہوں نے جہاں کھیلا تھا اسی جگہ مسجد اقصیٰ کے وزن پر مسجد اعلیٰ تعمیر کی۔ اور جب مسجد اعلیٰ مکمل طور پر میسور میں تعمیر ہو گئی، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صوبہ کرناٹک کے بزرگوں کو دعوت دی، علماء کو دعوت دی، مفتیان اکرام کو دعوت دی، حفاظ اکرام کو دعوت دی، تمام قوم کو، مسلم قوم کو اپنے سامنے جمع کیا کہ مسجد کی افتتاح اور مسجد کی بسم اللہ ہونے والی ہے۔ جب بڑے بڑے جبے والے، قبے والے، ٹوپیاں والے، نمازی، بزرگ، علماء، مفتیاں، حفاظ سب جمع ہوئے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں فرمایا جو شخص صاحب نصاب ہے وہ آگے چل کر میری بنائی ہوئی مسجد میں امامت، آج کی نماز کی امامت کرے۔ اور صاحب نسبت کہتے ہیں زندگی بھر جس کی ایک نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ کیا؟ چھوٹنے کے بعد دھر، چھوٹنے کی اور چھوڑنے کی بات دھر، کیا نہیں ہوئی؟ قضا۔ ہمیں جاتے ہیں گونڈی سینٹرنگ کھیت میں، کیا جگہ تشکیل کرنے گئے تو کیا جواب؟ بیزی ہیں ذرا، ہمیں بہت مشغول ہیں، ذرا کام کر کر کو تھک لگیں۔ اور یہاں پورے کرناٹک کو سنبھالنے والے، ان سے بھی بڑے بڑے اورنگزیب عالمگیر پورے ہندوستان کو سنبھالنے والے، ان کی کبھی نماز قضا نہیں، ان سے زیادہ ہم لوگ بیزی اور مشغول ہو کر گئے۔ ایک نماز ان کی قضا نہیں ہوئی تھی، آگے بڑھے، اتنے علماء تھے وہ پیچھے رہے، بزرگ تھے پیچھے رہے، مفتیان اکرام پیچھے رہے، حفاظ پیچھے رہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تجزیہ کرنا شروع کیا، غور و فکر کیا، میری نماز کسی نہ کسی وقت قضا ہوئی ہے اور کسی نہ کسی وقت کی نماز مجھ سے چھوٹ گئی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے، مصلی پر کھڑے ہو کر قسم کھا کر انہوں نے کہا جب سے میں بالغ ہوا ہوں تب سے لے کر آج تک میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، امامت انہوں نے۔ اور وہ ہمیں آج کل وہ جوانوں میں ایک جذبہ کیا بھی آیا جشن منانے کا، ٹیپو سلطان کی جینتی منانے کا، اور وہ اسٹیٹس پر رکھتے ہیں حضرت ٹیپو سلطان وہ ایک شیر کو پھاڑ رہے ہیں، اور چہرہ کیسا ہے حضرت کا؟ ہاں منڈا ہوا۔ حضرت حکیم الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، ان تک بھی یہ بات پہنچی کہ حضرت ٹیپو سلطان کا چہرہ منڈا ہوا تھا، سنت اور شریعت کے پابند نہیں تھے۔ دیوبند سے انہوں نے میسور کا سفر کیا، اور وہ جو بزرگ تھے صاحب کرامت، صاحب کشف اور مکاشفہ والے تھے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کرتے، دنیا کیا آخرت کی باتیں بھی ان پر منکشف ہونا، وہ کسی کسی کی کرامت ہوتی ہے، اللہ کسی کسی کو دیتے۔
کرناٹک میسور میں حضرت آئے، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انہوں نے مراقبہ کیا۔ مراقبے میں حضرت ٹیپو سلطان سے بات چیت ہوئی، اس بات چیت کا خلاصہ حضرت فرماتے ہیں حکیم الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، میں نے حضرت ٹیپو سلطان کو صاحب کشف کے ذریعے، کشف و کرامت کے ذریعے دیکھا، ان کے چہرے پر الحمدللہ داڑھی تھی اور پکے سچے صاحب شریعت اور سنت تھے، دکھاوا کچھ نہیں کرتے۔ اور وہ ہمیں دیکھتے ہیں وہ شیر کو وہ شیر نہیں تھا، چیتا تھا۔ وہ غلط بات کہاں سے نکلی کیا معلوم، شیر اتنا بڑا اسے پھاڑ نہیں، منڈی ادھر کریں، کون تو کیمرہ دے کو ٹھہرا تھا لے فوٹو کا، وہ نہیں تھا۔ وہ بعد میں کس طرح کیا بنایا گیا، اصل میں ایک جنگ کے موقع پر حضرت ٹیپو سلطان کی لڑائی چیتے سے ہوئی، یا تو وہ انگریزوں کی طرف سے بھیجا گیا تھا چیتا، یا ایسا ہوا تھا جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے تھے، تب ان کا مقابلہ ہوا، تب الحمدللہ اسے ایسا پچاڑا اور ایسا پھاڑا کہ آج تک وہ کام کوئی کر نہیں سکا۔ مسجد اعلیٰ انہوں نے تعمیر کی، وقت مکمل ہو رہا ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ حکومت کا ایک پیسہ نہیں لیا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے قرآن مجید لکھتے تھے اور اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں بنتے تھے، اسے بیچتے تھے، اس سے جو آمدنی آتی تھی اس پر اپنا گزارا اور بسر کیا کرتے، یہ ان کا رزق حلال تھا، اور پوری زندگی حکومت کا ایک پیسہ انہوں نے خرچ نہیں کیا۔ ہاں حکومت کے تعلق سے خرچ کیا، قوم اور قوم و ملت کے اعتبار سے اپنی ذات پر، اپنے گھر پر، اپنے گھر والوں پر، اپنی بیوی بچوں پر ایک پیسہ بھی حکومت کا انہوں نے استعمال نہیں کیا، اور اپنی زندگی میں قرآن مجید لکھے، قرآن مجید کی تفسیریں لکھی، اور بہت ساری کتابیں انہوں نے حضرت ٹیپو سلطان نے لکھی۔ انگریز نے جب ہندوستان پر انہوں کا حملہ کیا، حضرت ٹیپو سلطان کے شہید ہونے کے بعد ہندوستان کی کسی زمین سونا چاندی پر انہوں نے اپنا پہلا قبضہ نہیں کیا، سب سے پہلا جو قبضہ انہوں نے کیا حضرت ٹیپو سلطان کا ایک کتب خانہ تھا، اس میں بہت ساری کتابیں تھیں، وہ اپنے قبضے میں لے لی۔ اس وقت انہوں نے ایک جملہ یہ کہا تھا، جب ہم نے ان کی دینی کتابوں پر قبضہ کیا، اب مسلم قوم جب تک ہم یہاں رہیں گے ہماری غلام بن کر رہے گی، کیونکہ ہم نے ان کے دین پر حملہ کیا ہے، تو اس وجہ سے کتابیں ہمارے ہاتھ میں، اور جو صحیح کتابیں ہیں وہ قوم تک نہیں پہنچی، تو دین کی صحیح باتیں قوم تک نہیں پہنچیں گی، وہ خود بخود انگریز بن کر اور یہود و نصارہ بن کر رہیں گی۔ زر زمین سونا چاندی کچھ نہیں لیا تو سب سے پہلے وہ لیا، لیکن ہر بڑے شخص کو پیچھے غدار کوئی نہ کوئی پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان کے غدار بھی 4 پیدا ہوئے، میر صادق، میر پورنیا، امیر معین الدین، اور ایک غیر مسلم راجہ رام، ایسا اس کا کچھ نام تھا۔ ان 4 لوگوں نے مل کر حضرت ٹیپو سلطان کو غداری کے انجام تک پہنچایا، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں سے بہت جنگیں لڑی، اتنی جنگیں لڑی، اس میں سے 3 بڑی جنگیں لڑی اور چھوٹی جنگیں بے حساب لڑی۔ انگریز کے باپ کے اندر اتنے دم نہیں تھا وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سے سینہ بسینہ مقابلہ کرے اور جنگ جیت جائے۔ ان کو بھی یہ بات سمجھ میں آئی، انہوں نے مشورہ کیا، پلان بنایا کس طرح ٹیپو سلطان کو قتل کیا جائے اور کس طرح اپنے راستے سے ان کو ہٹانا ہے۔ تو انہوں نے سمجھا ٹیپو سلطان کو قتل کرنا، شہید کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، غداروں کو خریدنا ہوگا، کچھ لوگوں کو پیسہ زمین سونا دے کر خریدنا ہوگا تاکہ وہ حضرت کے ساتھ غداری کرے۔ 4 لوگوں کو خریدا گیا، اور عین بڑی جنگ جب پیش آئی ان کو پیسہ دے کر جنگ میں شامل کیا گیا، تم حضرت کے ساتھ ہی رہنا، بس ہمارے لیے دروازہ کھولنا، ہمارے لیے سب کام کرتے رہنا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ صبح سے لے کر مغرب تک جنگ لڑتے رہتے تھے۔ جس جگہ دروازے پر ایک شخص کو متعین کیا تھا، حضرت ٹیپو سلطان کی فوج کے بجائے انگریزوں کی فوج کے لیے اس نے دروازہ کھول دیا۔
فوج وہاں سے داخل ہوئی، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی فوج ندارت، مرد بھی لڑتے رہے حضرت کی طرف سے، عورتیں بھی لڑتے رہی حضرت کی طرف سے، مسلم لوگ بھی لڑتے رہے حضرت کی طرف سے، غیر مسلم عورتیں بچے بوڑھے سب لڑتے رہے حضرت کی طرف سے۔ ان کا لشکر ختم ہوا، تنے تنہا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ صبح سے لے کر شام تک لڑتے تھے۔ ان کا ایک خاص وزیر تھا، خاص خادم تھا، اس کے ذمے پانی کا کام سپرد کیا تھا۔ جب بھی مجھے پانی کی ضرورت جنگ میں پیش آئے مجھے پانی دینا، صبح سے لے کر شام تک پانی نہیں دیا گیا۔ جب پانی مانگا گیا تو خالی گھڑا خالی مٹکا حضرت کے سامنے پیش کیا گیا۔ اسی تنے تنہائی کی حالت میں میر جعفر صادق، میر معین الدین اور بہت سارے غداروں سے مل کر انگریزوں نے حضرت کے ساتھ جنگ کی۔ آخری وقت ایسا آیا حضرت ٹیپو سلطان تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے اور انگریزوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے ان کا کارنامہ کام تمام کر دیا۔ انگریز تھوڑی دیر کے لیے آگے بڑھے کہ دیکھے ان کا جسم ٹھنڈا ہوا ہے، ہوش آیا، اٹھ کھڑے ہوئے، ایک ہی وار سے کئی انگریزوں اور کئی نصارہ لوگوں کی گردنیں اڑا کر رکھی اور پھر لڑتے رہے۔ آخرکار ان کی کن پٹی پر گولی ماری گئی۔ اسی وقت وہ شہید ہو کر جام شہادت حضرت نے نوش کیا، اور جب ان کا انتقال ہوا ان کی لاش نیچے گری، ابھی جسم ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، گرم تھا۔ پھر انگریز نے وہی سمجھا پہلی مرتبہ ہم نے چیک کیا، اب چیک کرنے جائیں گے تو پھر کوئی نہ کوئی ٹپکا دیا جائے۔ بہت دیر کے بعد حضرت کے جسم تک پہنچا تو دیکھا پھر بھی جسم گرم تھا، لیکن روح پرواز کر گئی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے قبر پر کھڑے رہ کر انگریزوں نے کہا آج ہندوستان ہمارا ہے۔ تب سے لے کر 200 سال تک غلام بنا رہا ملک، لیکن مسلم قوم بھی ایک عجیب قوم، اتنے غدار ابھی بھی موجود ہیں۔ جب تک مسلم قوم میں غدار نہیں پیدا ہوتے تب تک یہ قوم بڑھنے کے لیے تیار ہے۔ ان کے ساتھ بھی غداری کا معاملہ، آج بھی ہم لوگوں کے ساتھ بھی غداری کا معاملہ۔ یہ غیروں میں پیدا نہیں ہوتے، یہود اور نصارہ میں پیدا نہیں ہوتے، ضمیر اور اپنا ایمان بیچنے والے لوگ ہی مسلمان قوم میں پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ مسلم قوم غداروں کو پیدا نہیں کرتی تو حضرت ٹیپو سلطان جب تک تھے اور انتقال کے بعد بھی انگریزوں کا مسلط یہاں نہیں ہوتا تھا۔ خیر، وقت بھی مکمل ہوا، ان کی سیرت اور ان کی تاریخ بہت بڑی ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسا کوئی عظیم مجاہد آج پیدا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت میر قاسم جیسا کوئی شخص پیدا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اسامہ بن لادن جیسا کوئی شخص اس زمانے میں پیدا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ملا عمر جیسا مجاہد آج کوئی پیدا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ صدام حسین جیسا کوئی مجاہد آج پیدا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ ایک تو 20 نومبر اس تعلق سے اور دوسرا فلسطین کے تعلق سے۔ فلسطین میں اتنے حالات ہیں، کوئی ٹیپو پیدا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ آج جوانوں کے اندر سے بھی ایمان چلا گیا، بچوں کے اندر سے بھی ایمان چلا گیا، بوڑھوں کے اندر سے بھی ایمان چلا گیا، علماء سے بھی چلا گیا، بزرگوں سے بھی آج ایمان چلا گیا ہے۔ اتنا ہوتا ہوئے دیکھنے کے بعد بھی کوئی دعا تک کرنے کے لیے تیار نہیں، تو کیا خاک ٹیپو ہم سے پیدا ہوں گے؟ کیا خاک قاسم نانوتوی پیدا ہوں گے؟ کیا خاک حضرت مولانا الیاس پیدا ہوں گے؟ کیا خاک حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوں گے؟ غدار جب تک پیدا ہونے کے بند نہیں ہوں گے تب تک فلمی ایکٹروں کی نقالی کرنے والے تو مسلمانوں میں پیدا ہوں گے، اب دین کا جذبہ لے کر کھڑا ہونے والا کوئی شخص بھی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کرنے کے بعد انگریزوں کا مسلط یہاں ہوا، اور ٹیپو سلطان نہ دکھاوا کرتے تھے اور نہ شریعت سے ہٹ کر کٹ کر تھے۔ آج ہم ان کے نام پر ناچ گانے کرنے کو حضرت ٹیپو سلطان کی جینتی سمجھتے ہیں، ان کے نام پر ہم واویلا اور شور مچانے کو ان کے نام کا حق سمجھتے ہیں۔ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ اگر ان کے نام کا نعرہ ہمیں لگانا ہے تو ان کی زندگی میں ایک نماز ان سے چھوٹی نہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو ان کے نقش قدم پر اس طرح چلنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ چچا یہاں بورگاؤں کا اجتماع تھا، معلوم ہے کب تھا؟ ہوا لاک ڈاؤن سے پہلے یا لاک ڈاؤن کے بعد؟ بات کیا
اب وہ تشکیل کے لیے ذرا مجھے یہاں سے جماعت بنا کو بھیجے، ذرا وہ نوجوانوں کو وہاں کام کی ضرورت ہے کرنا۔ میں گیا، اس وقت وہ نومبر کا مہینہ قریب آ رہا تھا، تو ایک دو تین نوجوان مجھے کہ ہاں مولانا دیکھو وہاں جماعت کی تشکیل کرنے آئے کہ ٹیپو سلطان کی تشکیل کرنے کی اور پھر ان کو لے جانے کا کیا ہماری حالت ہے۔ تو میں کیا جواب دیا وہاں، ہاں بابا آ تو اس میں بھی، لیکن ناچ نہ گانا کرو تم انشاءاللہ، اس کی کیا ہے، ٹیپو سلطان کی جینتی منانے میں بھی تمہارے سامنے کھڑا رہا، لیکن وہ نہیں ہوتا۔ ناچ گانا چھوڑو، باقی ناچ گانا ہم نہ ہونا۔ یا آج ہم بزرگوں کے تعلق سے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو معاف فرمائے اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔